جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العزت کا بندوں پر کیا حق ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کا بندوں پہ یہ حق ہے اس کی عبادت کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں جہاں پہ یہ بات کی، جہاں جہاں پہ یہ تذکرہ کیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، مالک کائنات نے کہا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہے، وبالوالدین احسانا، ساتھ اللہ رب العزت یہ بات بھی لے آئے اور یہ تذکرہ بھی کر دیا، یہ آرڈر بھی جاری کر دیا دنیا جہان کے لوگوں، بنی اسرائیل کی لوگ قوم جب تم سے میں نے عہد لے لیا ہے میری عبادت کرنی ہے، اور میری عبادت کے بعد سب سے پہلے کائنات میں بیوی بچوں سے پہلے رشتوں اہل و عیال سے پہلے جس کا تم پر حق ہے وہ تمہارے ماں باپ، سب سے پہلا حق دنیا و معافی میں اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی دنیا والوں سنو، ہم نے یہ حق عام لوگوں تک محیط نہیں رکھا، اعلیٰ درجے تک نہیں محیط رکھا، بلکہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ پہ لے گئے۔ کس طرح لے گئے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے یحییٰ کو پیغمبری دی، میں یحییٰ علیہ السلام کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجایا اور اسے میں نے پاک بھی کیا۔ یحییٰ اتنا فرما بردار تھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا تھا، بات یہیں پہ نہیں رکی۔ اللہ رب العزت کا قرآن آگے چلا قالوا سنو قال انی عبد اللہ، وہ بچہ جس نے علم پا کے پیدا ہوا ماں کی گود کے اندر ہے اور اللہ کے حکم سے بول رہا ہے کہہ رہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، آرڈر جاری کیا ہے میں نماز کو ادا کروں، اس کی عبادت کروں، زکوٰۃ کو ادا کروں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مجھے یہ آرڈر بھی جاری کیا ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤں۔ کتنا جو پیش آنا ہے دیکھ لے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، کبھی ذہن میں تصور تو آئے گا نا وہ لوگ بھی تو ہیں جنہوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا، دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان کے ماں باپ بھی تو ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے، ان کے لیے کیا آرڈر جاری ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے سچا پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ وہ دوستو بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والد ہے وہ معمولی انسان نہیں، چودھری ہے اور تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، بتوں کی تجارت کرتا ہے۔ باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس لیے کھڑا ہوا بیٹا باپ کے سامنے سینہ تان کر کے اللہ کے حق کی بات کی؟ اے باپ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا بقی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ بابا اللہ رب العزت نے مجھے حق سچ کے ساتھ بھیجا ہے، میری بات سنو۔ یا بقی لا تعبد الشیطان، اے بابا کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ یا بقی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ ابو جان رک جائیے، باز آ جائیے۔ یا بقی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں ڈرتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں، دار اسلام میں نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد باپ کو کہہ رہے میں ڈرتا ہوں آپ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ رب العزت آپ سے ناراض نہ ہو جائے اور اللہ کا جو ہے وہ غضب اور غصہ آپ پر حاوی نہ ہو جائے۔ باپ سے بات کرنا
بات ہے، اللہ کے حق کی بات ہو رہی ہے، اور ادب کو نہیں چھوڑا، احترام کو نہیں چھوڑا. باپ کا کیا کہنے لگا؟ باپ کہنے لگا قال راغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتهی لارجمنک فاہجرنی ملیا. اے ابراہیم کیا ہو گیا تجھے؟ اور تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ میرے دین کے بارے میں، میرے باپ تو دادا کے دین کے، ان کے الہوں کے بارے میں. لئن لم تنتهی لارجمنک فاہجرنی ملیا. ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں نے تجھے ختم کر دینا ہے. نکل جا، میری آنکھوں سے دور نکل جا، میرے گھر سے نکل جا، میرے شہر سے بھی نکل جا، مجھے نظر نہ آئی. باپ اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے حق کی جو بات ہے اس کو حقوں کی تسلیم نہیں کر رہا. مگر بیٹا خلیل اللہ ہے، اتنے پیار سے ادب سے بات ہونے لگی ہے. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان حفیا. ابو جان اللہ رب العزت کی سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمتیں ہوں. میں چلا تو جاؤں گا، آپ کے گھر کو شہر کو چھوڑ کے تو چلا جاؤں گا، مگر میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا. ہم دیکھتے ہیں باپ بوڑھا ہے، وہ دوستوں بھائیوں ہم دیکھتے ہیں باپ بوڑھا ہے. اہلیہ کہتی ہے ابو جان کیا کھانستے رہتے ہیں، کبھی بلغم پھینکتے رہتے ہیں. ابو کی چارپائی کو اٹھاؤ، سامنے صحن میں لے جاؤ، وہ درخت کے نیچے رکھ دو، ڈوبتے رہتے ہیں. باپ کوئی خیال نہیں، تم کو بھی کھانستا ہے، یہ ہماری نیند کو خراب کرتا ہے. یہ بیٹا اپنے باپ کی چارپائی کو اٹھا کے کمرے سے نکال کے برآمدے سے صحن میں، اور صحن سے پھر باہر کہاں تک پہنچے؟ کیا سمجھتے ہو؟ رزق دوڑ سے، اس کی رحمت دوڑ سے، اس کی برکتیں دوڑ سے حاصل کر دیا. قرآن پاک میں دوسری سورت ہے سورت البقرہ، اس کے اندر ایک واقعہ نقل ہے بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو گائے کا متعلق ہے، اور اسی نام پہ اس سورت کا نام ہے. اور مفسرین نے اس کے ساتھ ایک اور انتہائی اہم ترین سیاق و سباق کے مطابق واقعہ کہنے لگے. ایک شخص تھا، نوجوان، اپنے گھر کے اندر موجود تھا. اسے نہ کسی چیز کی ضرورت تھی، حاجت تھی، جو چیز اسے چاہیے تھی اس کے دروازے پہ آن پہنچی کہ شخص کو بیچتا، یعنی جسے آپ کہیں اس نے مائک یا اسپیکر یا آواز سے کوئی بھی آواز لگاتے آ رہا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، یعنی میری والا کہہ رہے ہیں، وہ آواز لگا رہا ہے میرے پاس یہ چیز موجود ہے. وہ شخص اب اپنے گھر سے باہر آ کے پوچھتا ہے بھائی یہ چیز مجھے چاہیے، پسند کر لی، دیکھ لی، سوچا طے ہو گیا، پیسے بھی طے ہو گئے. اب اس نوجوان نے کیا کیا؟ اس نوجوان نے اندر گیا، اپنے اپنی ابو سے پیسے لے کہ باپ سے میں پیسے لے لیتا ہوں اور چیز کو میں خرید لوں گا. اور انتہائی مخلوق ہیں. اب اندر گیا، دیکھا والدہ بھی سو رہی ہے، والد بھی سو رہی ہے. اب جس صندوق کے اندر پیسے پڑے تھے اس کی چابی امی یا والدہ یا والد کے پاس. اب اس شخص نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے باپ کو اٹھاؤں، اس کی نیند کو خراب کروں. ہم تو خود باپ کو، خود والدہ کو نیند کی گولیاں دیتے ہیں، وہ تو سو جا، تیری بیماری بڑی ہے. تو اللہ کے بندوں اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ان کی صحت والی زندگی میں کیوں نہیں خدمت کرتے تاکہ ان کے بیماری نہ آئے. ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد گھر کے اندر قرآن خوانی کرا کے ملکیوں کو بلا کر کے انہیں فروغ کھلانے والوں، انہیں پھل کھلانے والے، ان کو جو پھل کھلاتے ہیں ماں باپ کی حیات میں انہیں کیوں نہیں کھلاتے کہ انہیں بیماری کوئی نہ لگے، اچھا کھانا کھلائے، اچھا کھانا میسر کرے. اب ہوا ایسے کہ وہ نوجوان باہر آ کے کہنے لگا محترم بات کچھ ایسے ہے، یہ جو چیز ہے نا آپ کے پاس یہ انتہائی مطلوب ہے.
ایسا کرے میری امی ابو سو رہے ہیں، آپ اس کی قیمت جو ہے نا وہ میں آپ کو ڈبل دے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا بھائی جلدی بڑی ہے، میں ڈبل نہیں لیتا، تم اس سے کم کر دو، جو مقررہ قیمت ہے اس سے بھی کم کر دو۔ اب وہ کہتا نہیں بھائی ڈبل سے بھی میں ایک گنا اور بڑھاتا ہوں قیمت کو۔ وہ کہتا ہے نہیں میں اور کم کر لیتا ہوں، تو اسی وقت پیسے دے، میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے اور بھی کاروبار کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، جاری ہے، یہ تکرار چل رہا ہے، یہ قیمت بڑھا رہا ہے۔ کس لیے بڑھا رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ کی نیند میں خلل نہ پڑے، میرے ماں باپ کی سکون والی راحت والی جو نیند ہے وہ خراب نہ ہو، ان کے آرام کا خیال کر رہا ہے، یہ قیمت کم کر رہا ہے، یہ قیمت بڑھا رہا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کے حق و احترام۔ اب دوسرے واقعے کی طرف جو اسی کے ساتھ بالکل منسلک ہے اور بات کو یہی پہ لا کے روکوں گا، دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے اپنے چچا کو مار دیا، قتل کر دیا، جائیداد کے تنازع میں چچا کو مار دیا کہ اس چچا کو میں مار دوں گا اور اس کی جو جائیداد ہے کیونکہ اولاد تو ہے نہیں، میں بچت کر دوں گا، میں لے لوں گا۔ اور کتنے ہی خوش نصیب آپ لوگ ہیں کہ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر ملا، خاتم النبی ملے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کائنات میں اترنے والے اس دینوں میں سے سب سے بہترین دین آپ کو ملا، اسلام ملا، اتنی عظیم نعمت ملی۔ اگر اسلام نہ ہوتا آج کئی بچے کئی اولادیں اپنے پورے ماں باپ کو زمین پہ پیر پھینکتی، روڈوں کے اوپر پھینک کر کے آتی اور زندہ پھینک کر کے آتی۔ اسلام شریعت میں قانون ہے کہ قاتل کو وراثت نہیں ملے گی، چاہے قاتل بیٹا ہے اپنے باپ کو مارا، اپنی ماں کو مارا، اپنی بہن کو بھائی کو مارا، قتل کیا، قاتل کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اب اس انسان نے اپنے چچا کا قتل کیا اور قتل کر کے رات کی تاریکی میں اس کی میت کو اٹھایا، میت کو اٹھا کے مخالفین کے دروازے کے آگے پھینکا۔ جب وہاں پہ پھینکا صبح ہوئی، شور پڑ گیا، مخالفین نے ہمارا بندہ مار دیا۔ اب سب لوگ پنچایت بیٹھی، سب لوگ اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد بات کی، جناب بندہ آپ نے مارا ہے ہمارا، یا تو اس کا فدیہ دو یا سزا کے لیے جو ہے نا وہ قتل کے بدلے قتل جو ہے نا وہ تیار ہو۔ اب ہوا کچھ ایسے، انہوں نے کہا نہیں جناب ہم نے بندہ نہیں مارا، ہمیں کیا ضرورت پڑی، اگر مخالفت تھی باتوں تک تھی۔ اب بات پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، لوگ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ بندہ مر گیا ہے، ہمارا کچھ فیصلہ کیجیے، آپ کریم اللہ ہے، اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے آپ کی باتیں ہوتی ہیں، کلام ہوتی ہے، آپ اللہ سے بات کریں، پوچھیں اس کا قاتل کون ہے، کس نے اسے مارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، بات اللہ رب العزت نے کہا اپنی قوم کے وجود کو ایک گائے کا ذبح چلائے، بتایا کہ جی تم نے ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، اس کو ذبح کریں گے تو پھر قاتل کا کچھ پتہ چلے گا۔ اب قوم کے لوگ پہلے سے گائے کی پوجا کرتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت اپنے حق کو برقرار کر رہا ہے، اپنے حق کا بھی تحفظ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا حق، میری عبادت میں کوئی شریک باری نہیں، کوئی پارٹنر نہیں چلے گا۔ کیسے اللہ رب العزت دو معاملوں کو ایک ساتھ حل کر دے گا۔ اچھا وہ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں، گائے کو کیسے ذبح کرتے جناب؟ اب ہلے ڈھونڈنے لگے، دائیں بائیں دیکھنے لگے، کہنے لگے چلو کوئی بہانہ لگاتے ہیں، کوئی رستہ تو نکلے گا نا، کوئی سبیل بنے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے گائے کا کہا ہے تو بتائیے کہ وہ گائے جو ہے وہ بچی ہو یا جوان ہو کیسی بنی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جناب وہ گائے جو ہے نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، جوان ہے۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا، پھر سوچ میں پڑ گئے تو ہم تو چھٹکارا چاہتے تھے، یہ نئے سرے سے پھر بات رستہ نکل آیا۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات بتائیے کہ جو گائے ذبح کرنی ہے وہ ہل جوتتی ہو، یعنی کھیت کے اندر اس کے پیچھے وہ لگا کے ہل
گاڑی چلاتی ہو، محنت مزدوری کرتی ہو، یا کنویں سے پانی نکالتی ہو، کوئی ایسی گائے، یا پھر جو کوئی کام نہ کرتی ہو وہ والی گائے. پھر اللہ سے بات کر کے پھر بتایا جناب وہ والی گائے ہے جو حال نہ جو محنت مزدوری نہ. پھر رستہ بن گیا. پھر آئے تیسری بار کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا یہ بات بتلائے نا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا. اللہ سے بات کی بتایا جی اس کی گائے کا رنگ زردی مائل ہوگا اور چمکیلا سا ہوگا، چمکدار ہوگا. اسی واقعے کا قرآن میں ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ اللہ نے گائے کو حکم دیا. اب وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے در بدر پھر رہے پورے علاقے میں، کہیں ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کہ گائیں ڈھونڈنی ہیں، کیونکہ دماغ میں جو سوالات آ رہے تھے وہ بند ہو گئے. اب یہ گائیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نوجوان کے گھر میں پہنچے کہ جس لڑکے نے اپنے ماں باپ کو اٹھانا گوارا نہیں کیا تھا، چیز کی اشد ضرورت تھی، طلب تھی. ماں باپ سو رہے تھے، ماں باپ کو سوتے ہوئے کو نہیں پایا. اب یہ گائے لینے اس کے گھر میں پہنچے، گائے وہ موجود تھی. اب کوئی خاص چیز چاہیے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور علاقے میں کہیں ملتی بھی نہ ہو. اب قوم کے لوگ اس بچے اس نوجوان کے گھر میں پہنچے کہ حضرت صاحب یہ گائے ہمیں بیچ دیں. اس گائے کا سودا ہوتے ہوتے مفسرین کہتے ہیں کہ اس گائے کو سونے کے عوض کہ ایک سائڈ پہ گائے ہے اور دوسری سائڈ پہ سونا رکھ کے دھولا کہ اللہ رزاق ہے وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بتلائی کہ میری راہ میں قربان ہوگا، میرا حق ہے، اور جو اپنے میرے حق کے بعد اپنے ماں باپ کے حقوق کا سب سے پہلے خیال رکھتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا. اللہ کہتے ہیں وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کل گمان بھی نہیں ہوگا. مفسرین کہتے ہیں اس کا گھر مال و دولت سے بھر گیا. وجہ کیا بنی کہ ماں باپ کا اتنی زیادہ اہمیت ہے ماں باپ کے تو احترام کے لیے. اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے دوستو بھائیو، جس طرح تیرے ماں باپ جوان تھے، کڑیت تھے، آج وہ بوڑھے ہوئے ہیں، تیرے بالوں میں جان آ گئی، تیرے ٹانگوں میں جان آ گئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے آگے اف نہیں کہنا. ماں نے کہا جب بیٹا جا کر کے بازار سے یہ سودا لے آ، پھر سودا لے آ، یہ چیز رہ گئی، یہ لے آ، یہ لے آ، تیرے منہ سے اف نکلا، تیری زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے کبیرہ گناہ ہونے سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. ماں باپ کا نافرمان انسان دنیا میں بھی وہ نقاب ہے، آخرت میں اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا. اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے اکڑ کے نہیں، اٹھ کر کے نہیں بات کرنی، کندھوں کو جھکا کے عاجزی انکساری کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، نہیں کرنی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایُّ الاعمال احب الی اللہ، بہترین اعمال کے بارے میں بتائیں کہ کون سے بہترین اعمال ہیں. بتایا سب سے پہلا بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش کرو. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے ساتھ پھر اپنے والدین کی خدمت کرو. یہ بہترین اعمال مجھ سے بہترین ہے. تم کیا سمجھتے ہو بھائیو؟ دنیا
دنیا کے اندر انسان کی زندگی یہاں آ کر کے اٹک جاتی ہے، نافرمان کی زندگی سانسیں نہیں نکلتی، کلمہ زبان سے جاری نہیں ہوتا، یہاں پہ آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 99 حصے اللہ کے پیار کی شدت کے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ دنیا والوں نے تقسیم کیا جس میں سے کتا بلی بھی جانور بھی ماں بھی سکی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور مر مٹنے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار رہتی ہے، اور اس میں سے 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاس آئے گا فوراً معافی مل جائے گی، ادھر ماں کے پاس ایک حصہ ہے جس سے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اس سے کئی 99 حصے جو حصے اللہ رب العزت کے پاس رحمت کے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے پاس اتنی رحمت ہے مگر تو نے ماں باپ کی نافرمانی کی، تیرے لیے جنت کو حرام کر دوں گا اور تیرا دنیا کے اندر چلا دوبر ہو جائے گا، تجھے بات بھی سکون سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام آئے آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی الکما ہے تو اس کے نام غذا کی حالت ہے، سانسیں اٹکتی ہیں رکتی ہیں چلتی ہیں، موت کے قریب ہے، موت نہیں آ رہی، مر نہیں رہا اور زبان اٹکی ہوئی ہے، کلمہ بھی جاری نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا دیکھا پوچھا اس کے ماں باپ کی طرح سے ان کو بلا، ذرا ماں باپ کو بلایا گیا، ماں سے پوچھا گیا کہ بھئی بتاؤ تمہاری کتنی خدمت کرتا تھا؟ ماں کہنے لگی بہت خدمت کرتا تھا مگر ایک کمی تھی، جب بھی یہ باتیں کرتا تھا نا جواب دیتا تھا، تیز سے جواب دیتا تھا، جلدی جواب دیتا تھا، تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا اس بات کا۔ آپ سے سب نے کہا بلال لکڑیاں نہیں بھاگ لیا فوراً، اور اس کما کو اٹھا کے نا اس آگ کے اندر ڈالو۔ ماں فوراً درد سے تڑپ اٹھی، کہنے لگے اللہ کے نبی کیوں چلانے لگے میرے لال کو؟ کہا پھر تم سے معاف کر، اگر تو نہیں معاف کرے گی اس سے بڑی دردناک آگ میں اللہ رب العزت سے ڈالے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔